السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مجھے خانوال کے اندر پہلی مرتبہ جمعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے اور میں مسافر بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین مسافر کی جو دعا ہے وہ اللہ رد نہیں کرتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب میں اکثر جمعے کے اندر یہ دعا کرتا ہوں نا تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور میں پھر بات یہ کرتا ہوں کہ بیت اللہ دیکھنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑی بڑی عقل والے اور بڑی بڑی شان والے اور بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے دولتوں والے، ان سے پوچھا جائے یار اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ دولت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یار ہم سے سفر نہیں ہوتا، ہم اس وجہ سے بیت اللہ نہیں جا سکتے۔ اور ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو کمیٹی ڈال کے اپنا سونا بیچ کے اپنی پراپرٹی بیچ کے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ بڑے ایسے بھی لوگ ہیں جو مزدور ہیں، چھوٹا طبقہ ہے، مسجد کا قاری ہے، مسجد کا خطیب ہے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر کو دیکھا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہی محدث اور بڑے ہی اچھے انسان، اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ان کو بیت اللہ کی جو زیارتیں ہیں نا وہ 90 مرتبہ کروائی ہیں، 90 مرتبہ۔ وہ بھی ایک عام انسان تھے، مگر کیا تھا؟ اللہ کے اوپر یقین تھا، اللہ کے اوپر ایمان تھا۔ ہمیں اپنی جیب نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنی پاکٹ نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر ہر وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے عمر نصیب کر دے، اللہ زندگی کے اندر مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ، میرا بھی دل کرتا ہے تیرا گھر سامنے ہو اور میں نمازیں پڑھوں، میں نوافل پڑھوں اور تیرے سامنے رہوں اور میں تیرے سامنے دعائیں کروں۔ یہ ہر انسان کا دل کرتا ہے، مگر دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے کل قیامت والے دن بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا، جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا نا، وہ حساب دیتا دیتا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی مال ہو، جتنا مرضی پیسے ہوں، جتنی مرضی پراپرٹی ہو، مگر اللہ کی رحمت ضروری ہونی چاہیے۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ہم ایمان والوں کو بہت زیادہ ہی شان، بڑا مقام، بڑا رتبہ اور بڑی بلندی عطا کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں میں سے علم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو بہت بڑا رتبہ، بڑا عالی شان مقام عطا کرتے ہیں اور ہم ان کو عزت عطا کرتے ہیں، ان کی ایک معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، حدیث خود پڑھتا ہے اور حدیث دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان ہے۔ میری اور تیری نظر کے اندر بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا لباس ہو، جس کے پاس اچھا موبائل ہو، جس کے پاس اچھا مکان ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کی جناب شکل بڑی خوبصورت ہونی چاہیے اور اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو۔ میں کہتا ہوں یار یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ محلے کے چودھری، محلے کے بڑے بہت زیادہ بہترین انسان ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے، مسجد کے اندر بیٹھ کے، مسجد کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، مگر یہ امت کے بہترین انسان ہے۔ اس کے اندر بزرگ بھی شامل ہیں، اس کے اندر چھوٹے بھی شامل ہیں، اس کے اندر بڑے بھی شامل ہیں۔ یاد رکھنا، پھر اللہ پاک ان کو کیا مقام عطا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا شان عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کے نیچے گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، مگر اللہ فرماتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں جو انسان دین کا طالب علم ہے اس کے نیچے بلکہ وہ زمین پر نہیں چلتا بلکہ فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے۔ وہ نورانی مخلوق، اس چھوٹے کے بچے، چھوٹا سا جو بچہ ہے جو قرآن پڑھنے والا،
جو حدیث پڑھنے والا اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ یہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا عظمت ہے۔ کسی کے لیے دعا ماں کرتی ہے، کسی کے لیے دعا باپ کرتا ہے، کسی کے لیے دعا محلے کے لوگ کرتے ہیں، کسی کے لیے دعا اس کی پھپھو کرتی ہے، کسی کے لیے دعا اس کی چھوٹی بہن کرتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے دین کے طالب علم ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ مقام ایک عام انسان کا، آج ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں یار ان کا کیا مقام ہے، یہ 600 کا سوٹ پہننے والے ان کا کیا رتبہ ہے، مگر اللہ کی نظروں کے اندر کتنا مقام ہے، اللہ کی نظروں کے اندر کتنا رتبہ ہے۔ اس لیے اس دین اسلام کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی، میرے اسلاف نے قربانیاں دی، اپنی جانیں قربان کی، اپنی مال قربان کیا اور ہر چیز قربان کی اس دین اسلام کے لیے، اس دین کی خاطر، دین ابراہیم کے لیے۔ احباب گرامی قدر، کچھ تاریخ میں اور احادیث رسول اللہ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی اس دین کے لیے قربان کی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کالے ہیں رنگ کے مگر دین کے لیے قربانی دی ہے۔ اللہ نے کیا شان عطا کیا، اللہ نے کیا مقام عطا کیا، اللہ نے کیا رتبے عطا کیے، اللہ نے کیا بلندیاں عطا کی۔ بلال وہ تھا جو چلتا زمین پر تھا مگر اس کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں آتی تھی۔ کیا مقام ہے، اس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ امام احمد بن حنبل، سب کہو رحمت اللہ علیہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام صاحب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے حکمران کہتے ہیں، امام صاحب قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے اور آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیں۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، اگر میں نے فتویٰ دیا نا قیامت کی دیواروں تک لوگ جو ہے وہ گمراہ بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، چھوٹا سا لفظ تھا، ہاں یار اللہ کی مخلوق ہے میں مان لیتا ہوں، نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کی وہ نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے پیغمبر کی سینہ اطہر کے اوپر نازل کی۔ کہتے ہیں میں نہیں کہتا اللہ کی مخلوق بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ پہلا بادشاہ آیا، پہلا حکمران آیا، بڑی سزائیں دی، بڑی تکلیفیں دی، امام صاحب کو کوڑے لگاتے، اور لکھنے والے نے لکھا ہے جو امام صاحب کو کوڑا لگتا تھا نا، اگر وہ ایک کوڑا جو ہے وہ کسی ہاتھی کو لگتا نا وہ بھی زمین کے اوپر پیوست ہو جاتا۔ واہ امام، تو ایک دن کے اندر حدیث رسول اللہ، قرآن مجید اور اس دین اسلام کی خاطر کتنے کوڑے برداشت کرتا، کتنی تکالیف برداشت کرتا، اور اللہ پاک ایمان کی مٹھاس عطا کرتے ہیں۔ پہلے حکمران نے اپنے خلافت کے اندر، اپنے دور کے اندر وہ سزائیں دی امام احمد بن حنبل کو، پھر دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کام کیا، اس نے بھی سزائیں دی، وہ بھی کوڑے مارتا۔ امام صاحب کہتے نہیں، اسلام اسلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ پھر تیسرا آیا، اس نے بھی سزائیں دی۔ احباب گرامی قدر، یاد رکھنا وہ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی ایک دین اسلام کے لیے جانیں قربان کی، اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ جیل کے اندر گزار دی، دین اسلام کے اوپر گزار دی۔ آج ہم دیکھیں ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، ہم نے کون سا مال خرچ کیا، ہم نے کتنا دین اسلام کے لیے پسینہ لگایا، ہم نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں کتنی وقف کی،
ہم نے دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو کیا وقف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ اب سوچنے کا وقت ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ شاید کہ تیری ملاقات آئندہ نہ ہو سکے، یاد رکھنا، ضرور سوچنا میں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینے کے اندر ایک عورت کا غلام تھا، مدینے کے اندر ایک عورت کا غلام، میں جو اس کے دسترخوان سے جو ٹکڑے بچتے تھے نا وہ کھا کے گزارا کرتا تھا، مگر میں حدیث کو پڑھا، حدیث کو میں نے نہیں چھوڑا، میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، میں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کو نہیں چھوڑا، میں گزارا کرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس طرح جس طرح میرے سامنے موجود ہیں، بچے تشریف فرما ہے، ہزاروں کا مجمع تشریف فرما ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ استاد محترم بتاؤ تو صحیح آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہنے لگے مجھے آج اپنا ماضی یاد آ چکا ہے، میں مدینے کے اندر عورت کے دسترخوان کے اوپر جو ٹکڑے تھے وہ کھا کے گزارا کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے حدیث رسول کا امام بھی بنا دیا اور اللہ نے مدینے کا گورنر بھی بنا دیا۔ وہ ایک ٹکڑے کھانے والا صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ نبی علیہ السلام جب مدینے کے اندر آئے تو نبی علیہ السلام کو تحفے کے اندر لوگوں نے بڑا کچھ دیا، کسی نے ستو دیے، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے کوئی چیز دی، جو چیز موجود تھی نبی علیہ السلام کو تحفے کے اندر ضرور دی۔ نبی علیہ السلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں وہ سوچتی ہیں میرے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کون سی چیز دوں؟ اپنے اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں میرا 10 سال کا بیٹا، میرا 11-12 سال کا بیٹا چھوٹا سا انس گھر میں موجود ہے، میرے پاس ایک چادر موجود ہے، میں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، شقت ردائی، میں نے چادر کو پھاڑ ڈالا، چادر کو پھاڑنے کے بعد ایک جو ٹکڑا تھا میں نے تہبند کے طور کے اوپر پہنا دیا، اور دوسرا جو چادر کا ٹکڑا تھا، کپڑا تھا، وہ میں نے کندھے کے اوپر رکھا اور میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، کہا آقا یہ میرا 10 سال کا بیٹا، یہ میرا 10 سال کا بیٹا، یہ میری 10 سال کی محنت آج کے بعد بیٹا میرا ہوگا، غلام آپ کا ہوگا، طالب علم آپ کا ہوگا۔ اللہ نے کیا شان دی، وہ انس جس کے پاس کپڑے نہیں، وہ انس جس کے پاس سردی کے بچنے سے کوئی کپڑے موجود نہیں، گرم کپڑے موجود نہیں، اللہ نے کیا شان دی، کیا مقام عطا کیا۔ سیدنا انس خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا، ایک وقت یہ بھی ہے، اللہ نے مجھے مدینے کے اندر ایک باغ عطا کیا ہے، وہ باغ کیسا ہے، وہ کیا شانوں والا باغ، کیا عظمت والا باغ، لوگوں کے باغ کے اندر 1 سال کے اندر 1 پھل آتا ہے، میرے باغ کے اندر 1 سال کے اندر 2 پھل آتے ہیں، اور میرے باغ کے اندر ایسے بھی پھول موجود ہیں جن کی جو خوشبو ہے وہ کستوری کی طرح ہے، کستوری کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح شانیں عطا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو لوگ یہ فکر کرتے ہیں ہماری اولاد کیا کرے گی، ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرے گی، پریشانی، وہ جناب گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، دے کے جاتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو مال دولت یہ مکان دے کے جاتے ہیں، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا ان کی جو اولاد ہے
وہ ایک وقت کے کھانے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے، ان کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ دین دے کے جاتے ہیں، قرآن دے کے گئے، حدیث دے کے گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے، پھر کسی نے پوچھا عمر بتاؤ تو صحیح اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہو، آپ کے بچے کس طرح گزارا کریں گے؟ کہنے لگے 17 یا 18 دینار دے کے گئے اپنے بچے کو، درہم و دینار دے کے گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے لگے اپنی زبان کو بند کرو، میں نے اپنے بچوں کو اللہ کا دین دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا ہے، میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کے اوپر مجبور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، اولاد جوان ہوئی، جب لوگ اللہ کے راستے کے اندر لڑنے کے لیے جاتے، جب لوگ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کے لیے جاتے، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے 100 اللہ کے راستے کے اندر اونٹ دیا کرتے تھے، 100 اللہ کے راستے کے اندر گھوڑے دیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ مسجد کے اوپر، مسجد کے مصلی کے اوپر بیٹھنے والا یہ طالب علم یہ کس طرح گزارا کرے گا؟ 10,000 لیتا ہے، 12,000 لیتا ہے، یہ کس طرح گزارا کرے گا؟ یاد رکھنا، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ تنخواہیں لیتے ہیں اور کسی کی 50,000، پھر بھی وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ مسجد کا امام، یہ مسجد کا قاری، یہ مسجد کے اندر بچوں کو پڑھانے والا 10-12,000 روپیہ لے کے اللہ کی رضا کے اوپر راضی نظر آتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس 10,000 کے اندر ایسی برکتیں ڈال دیتے ہیں، یاد رکھنا بل بھی پے ہوتے ہیں اور کھانے بھی کھائے جاتے ہیں اور کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اپنے گھر کا سرکٹ بھی چلاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں یار میں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں، مال، گاڑیاں اور بنگلے، مکانات۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں نہ دیتے، قرآن نہیں پڑھاتے، حدیث نہیں پڑھاتے، وہ کہتے ہیں جانے دو۔ آج باپ کی میت سامنے ہے، آج بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد اس کے باپ نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی، آخری ملاقات۔ مگر بیٹے کا حق تو یہ ہے کہ آج اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا، اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاتا اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتا، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، اللہ میری امی کو معاف کر دے۔ قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے بیٹی کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو بھی اٹھا کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ مگر آج عالم کیا ہے؟ دنیا کے اندر دیکھ لو، میں کسی کو طنز نہیں کرتا، اپنے محلے میں جا کے دیکھو، اپنے معاشرے میں جا کے دیکھو، اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھو، آج بیٹا آخری صف کے اندر کھڑا ہے، باپ کی میت اول صف کے اندر، بیٹا آخری صف کے اندر، اس کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو تکلیفیں کاٹ کے، مصیبتیں کاٹ کے، پریشانیاں کاٹ کے دین کی طرف لگاتے ہیں، ان کے بچے، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، فجر ٹائم بھی اٹھتے ہیں، ظہر ٹائم بھی اٹھتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اور عصر ٹائم اپنی دکان بھی چھوڑ دیتے ہیں، مغرب ٹائم دوستوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء ٹائم اپنا بستر چھوڑ دیا، فجر ٹائم اپنا بستر چھوڑ دیا، مسجد میں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری امی کو بھی معاف کر دے، میرے ابو کو بھی معاف کر دے، میری امی بھی گناہ گار تھی، میرا ابو بھی گناہ گار تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ بیٹا 5 وقت دعا کرے، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا اس ماں کو، اس باپ کو؟ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈی نہیں کرے گا اس ماں کی؟ اس وجہ سے آج کے جمعۃ المبارک کا یہ پیغام ہے، لوگوں
اپنے بچے کو کم از کم دین سکھلاؤ، اپنے بچے کو قرآن سکھلاؤ، اپنے بچے کو۔ اور آج میں بڑی دکھ کی بات ہے، اس معاشرے کے اندر سینکڑوں لوگ موجود ہیں، سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ موجود ہیں، ان کو دیکھو 80 سال عمر، 70 سال عمر، 90 سال عمر۔ میں قرآن کے ترجمے کی بات نہیں کرتا، میں حدیث کی بات نہیں کرتا، میں یہ نہیں پوچھتا کیا اس نے بخاری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں یہ نہیں پوچھتا کیا اس نے ترمذی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں یہ نہیں پوچھتا کیا اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے کہ نہیں کیا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، ان سے جا کے پوچھو تو صحیح کہ آپ کو صحیح البخاری کے طریقے کے مطابق کیا غسل کا طریقہ آتا ہے یا کہ نہیں آتا؟ ساری زندگی پلیت، ساری زندگی ناپاک، غسل کا طریقہ نہیں آتا، بیٹے جوان، بیٹیاں جوان، نسل در نسل غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ اسلام نہیں ہے بھائی۔ اسلام کے لیے میرے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کم از کم ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ میں نے کتنی دعائیں ہیں اللہ سے رو رو کے مانگی، میری کیا زندگی کے اندر 10 منٹ کے نفل موجود ہے، 15 منٹ کے نفل موجود ہے، آدھے گھنٹے کے نفل موجود ہے، جس کے اندر میں نے اپنے اللہ کو رو رو کے منایا ہو، اپنے اللہ کے سامنے اتنا رویا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے سجدے کے اندر رویا ہوں۔ کیا میرے پاس موجود ہیں ایسے سجدے؟ کیا ایسے رکوع، کیا ایسی نمازیں، کیا ایسے قیام موجود ہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان نماز کا قیام بہتر کرے گا، نماز کا قیام ٹھیک کرے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنی بارگاہ کے اندر جو کھڑا ہونے کا قیام ہے وہ اللہ خود بخود ٹھیک کر دیں گے۔ احباب گرامی قدر، سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کافر جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ہی تیزی کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ میاں چنو کے ہاسپٹل کے اندر گیا، ہاسپٹل کے اندر رہائش میری میاں چنو کے اندر ہے، میں پڑھتا اور ہوں بہاولپور کے اندر۔ تو جب میں گیا تو ایک عیسائی جو لڑکا تھا نا میرے پاس آیا، میرے پاس، میں نے سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں مدرسے کے اندر ہوتا ہوں اور میں ایک دین کا طالب علم ہوں۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے یقین مانے مجھے قل ہو اللہ بھی سنائی، اس نے مجھے سورۃ الفاتحہ بھی سنائی، اس کا ترجمہ بھی سنایا۔ مجھے کہنے لگا یہ جو لوگ ہیں جو قبر پرست ہیں، جو قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، کیا یہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں؟ ایک عیسائی جو دین اسلام کو نعوذ باللہ نیچے کرنے کے لیے، گرانے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی یاد کر سکتا ہے، قل ہو اللہ کا ترجمہ بھی یاد کر سکتا ہے، اس کو زبانی بھی یاد کر سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہماری نمازوں کے اندر ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ ہماری نمازوں کے اندر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ قیام میں اندر اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ اللہ نے یہ قرآن مجید جو ہے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے اطہر کے اوپر یہ قرآن نازل کیا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ میں نماز میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے اللہ کے سامنے۔ مجھے اللہ نے کیا پیغام دیا 1400 سال پہلے اس قرآن کے لیے، اس دین اسلام کے لیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تکلیفیں دی گئی، میرے پاک پیغمبر کے صحابی کو ریت کے ٹیلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، گرم پہاڑوں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سیدہ ماشطہ سلام اللہ علیہا دین ابراہیم کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس دین اسلام کے لیے، دین محمد کے لیے، اللہ کی خالق اور حقیقی ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے اس کو گھی کے اندر
اس کو گیر کے اندر پھینک دیا گیا، گرم گھی کے اندر بچوں کو بھی پھینک دیا گیا، مگر اس کے ایمان کے اندر کمی نہیں آئی، مگر اس کے ایمان کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے اوپر، وہ اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی تھی، اللہ کے اوپر یقین تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ہمیں جنت عطا کرے گا، بغیر حساب کے اللہ عطا کرے گا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا، ایک لمحہ فکریہ ہے، آؤ 80 سال کی عمر کچھ نہیں ہوتا، قرآن کو پکڑو، اللہ پاک آپ کو وہ شان عطا کرے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آؤ، ان چھوٹے بچوں کو مسجد کے اندر چھوڑو، مسجد کے قاری صاحب کے پاس چھوڑو، انشاءاللہ اللہ پاک ایک وقت آئے گا، اللہ پاک آپ کے بچوں کو امام بنائے گا، امام بخاری جیسا اللہ حافظہ عطا کرے گا، امام بخاری بنائے گا اللہ، امام احمد بن حنبل بنائے گا رحمۃ اللہ علیہ۔ یاد رکھنا، اگر بچہ ہم اسکول کے اندر داخل کروائیں، میٹرک کروائیں، ایف ایس سی کروائیں اور بی اے کروائیں، اور سوچیں کہ یار میرا بچہ امام بنے گا مسجد کا، میرا بچہ کعبے کا امام بنے گا، میرا بچہ مسجد نبوی کا امام بنے گا، اور میرا بچہ جو ہے لوگوں کو تبلیغ کرے گا، جمعے پڑھائے گا، اور میرا بچہ امام بخاری بنے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بیج آپ پھینکیں گے وہی پودا اگے گا۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر سامنے ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے سامنے ایک مدرسہ قائم کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر وہ اسلام کا مدرسہ قائم کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پڑھا کرتے تھے اس کے اندر۔ میں دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جتنے بھی جمعۃ المبارک کے اندر تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو دین کا امام بنائے، اللہ ان کو قاری بنائے، اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلوغ المرام، جامعہ ترمذی، اور میں نے تو پڑھ لی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے میرے مالک، اگر سفیان بن عیینہ 90 مرتبہ، ایک غریب انسان محدث ہے مگر اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اچھا انسان ہے، نیک ہے، عالم ہے، باعمل ہے، اللہ وہ 90 مرتبہ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا ایمان کمزور ہے، میرا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔